بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد رکعات میں جو رکوع تلاوت کی ہے اس سے پہلے ان میں جو اہم باتیں کچھ آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کی یہ برکت بتائی کہ جو شخص بھی اللہ سے اپنا قلبی تعلق قائم کرے اور پھر اس کا ثبوت اچھے اعمال سے دے، اچھے کاموں سے دے، تو اس پر اللہ کی طرف سے دو انعام ہیں۔ ایک تو اللہ کے پاس اس کو اس کا بہترین صلہ، بدلہ، ریوارڈ اور ایوارڈ ملتا ہے۔ دوسرا اس کی زندگی سے غم اور زندگی سے خوف اللہ تعالیٰ وہ دور کر دیتے ہیں۔ ایک غم وہ ہوتا ہے کہ جو فطری طور پر ہوتا ہے، اور ایک غم وہ ہوتا ہے جو ہلاک کر دینے والا ہوتا ہے، برباد کر دینے والا ہوتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ ایسے غموں سے اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے نجات دیتے ہیں، اور خوف اور ذلت سے اللہ محفوظ رکھتے ہیں۔ یہود کا کردار بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بات یہ بتائی کہ ان کے کردار میں ایک بات یہ تھی کہ وہ بحث بہت کرتے تھے، بحث مباحث سے، نبی سے بہت بحث کرنا، بات بات پر نبی سے حجت، نبی سے بحث، اور نبی کوئی بات کرے تو اس میں کوئی تعویل کرنا، اس میں کچھ اپنا بھی ایڈ کر دینا، اور شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا۔ کوئی اگر اس کے اندر ان کو لگا کہ یہ دشوار چیز ہے تو اس میں خود سے ہی آسانی پیدا کر لینا۔ یہ یہود کا کردار اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اسی ضمن میں سورۃ البقرہ کے اندر بقرہ کا تذکرہ آیا۔ اس میں چونکہ بقرہ میں بقرہ کا تذکرہ آیا ہے، اور بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اسی مناسبت سے اللہ کے نبی نے اس کا نام البقرہ رکھا۔ ایک قتل ہو گیا بنی اسرائیل میں، کس نے قتل کیا قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا، حضرت موسیٰ سے، موسیٰ آپ طور پر جاتے ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ سے آپ کی بات ہوتی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ قاتل کون ہے وہ ہمیں بتائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو مقتول ہے، جس کا قتل ہوا ہے، اس کے منہ پہ مارو، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب یہ سیدھا سا حکم ملا تھا، فوراً مان لیتے، لیکن چونکہ عادت ان کی بحث مباحثے کی تھی، جیسے کہ سوء اتفاق کہ ہماری قوم کے اندر بھی آج شریعت کی باتوں میں، دین کی باتوں میں بہت بحث مباحثے کی عادتیں آتی جا رہی ہیں۔ دنیا کی باتوں میں اتنے بحث مباحثے نہیں کرتے جتنے دین کی باتوں میں بحث مباحثے ہو رہا ہے۔ ارے اللہ کا جو حکم ہے اس کو فوراً ماننے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اگر اس میں آپ نے چنی اور چنا کیا اور فائدے اور نقصان کو تلاش کیا تو پھر اللہ کی طرف سے سختیاں اور دشواریاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ چنانچہ ان سے کہا گیا گائے ذبح کرو، کوئی سی بھی کر دیتے، اللہ قبول کر لیتے، لیکن موسیٰ جا کر پوچھو کیسی ہو، وہ بھی اللہ نے بتائی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ ہل چلی ہوئی ہو نہیں ہو، کہ کھیتی کے کام میں اس کو استعمال کیا گیا ہو نہیں کیا گیا ہو، وہ بتائے، وہ آگے بتا دی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا، اچھا موسیٰ آپ یہ بتاؤ کہ وہ بوڑھی ہو کہ جوان ہو۔ اب یہ خواہ کی بحث مباحث ہے، اللہ کا حکم ملا تھا کر لیتے۔ غرض یہ کہ اچھا اس کا رنگ کیسا ہو، اب جب سب ہو گیا تو اس کا رنگ کیسا ہو۔
اب تم نے جو بتایا وہ کلر والی گائیں تو بڑی عمدہ ہیں. پھر گئے، پھر کہا کہ اچھا اس کا رنگ ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں قالوا الآن جئت بالحق. اچھا موسیٰ اب لے آئے ہو تم صحیح بات. کیوں؟ اس سے پہلے کہ موسیٰ ہر بات لے کے نہیں آ رہے تھے، اب کہہ رہے ہیں صحیح بات لائے. ارے موسیٰ تو ہر بار ہی صحیح بات لا رہے تھے، اللہ کا نبی تو ہر بات صحیح کہتا ہے، اس کی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی. لیکن بات یہ تھی کہ ان کی من پسندی جس میں آ گئی، دل جس میں بس خوش ہو گیا، اس کو کہتے تھے موسیٰ تم اب صحیح بات لائے. کچھ یہی حال ہمارا بھی ہے. شریعت کے ایسی باتیں مولوی صاحب ایسی باتیں بتائیں جس میں فائدے ہیں، فائدے. کیا اسلام ہے، کیا دین ہے صاحب، کیا ہمارا مذہب ہے. اور پھر اس کے دین اسلام کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور دین اسلام کی وہ باتیں جو ذرا قربانی والی ہیں. نہیں صاحب وہ ہمارے کہاں بس کی ہے، وہ آپ ہی جیسے لوگ کر سکتے ہیں. بھلا ہم کہاں. یہ یہودیت ہے، یہ بنی اسرائیل کے اندر یہ تھا. ہر بات حق لے کر آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، ہر بار حق لے کر آ رہے تھے. لیکن چوتھی بار کہا کہ اب حق لائے ہو. تینوں بار حق لائے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ ان کی پسند اس میں شامل ہو گئی تھی، ان کی مرضی شامل ہو گئی تھی. اب ان کی مرضی کے مطابق جو حکم انہیں ملا انہوں نے کہا ہاں اب یہ صحیح ہے. ہمارا حال بھی یہی ہے، جو ہماری من پسند باتیں ہمیں ملتی ہیں شریعت کی، بڑی پابندی سے اس پہ عمل ہوتا ہے. لیکن جہاں قربانی کی بات آتی ہے وہاں پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک واقعہ بتا کر ہمیں آگاہ کیا کہ تمہارے اندر یہ صفت نہیں ہونا چاہیے، یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد بہت اہم بات انہی کے کردار کی پھر ایک اور بتائی. اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو قتل مت کرو، ایمان والے جو تمہارے بھائی ہیں ان کو قتل مت کرو. یہ بھی حکم تھا کہ ان کو گھروں سے مت نکالو. بنی اسرائیل دونوں اللہ کی طرف سے حکم تھے. اور تیسرا حکم یہ بھی دیا تھا کہ اگر تمہارے بھائیوں پر کوئی مصیبت آ جائے، کہیں قید ہو جائیں، کہیں کوئی ان کو کڈنیپ کر لے، جیل میں ڈال دے، تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاؤ، ان کی مدد کرو. تینوں حکم اللہ کی طرف سے ملے تھے ان کو. لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ مدینے کے اندر ان کے دو قبیلے تھے یہود کے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. اسی طرح مدینے والوں میں وہاں بھی دو قبیلے تھے انصار کے، ایک اوس اور خزرج، وہاں بھی دو قبیلے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، بنو قریظہ بنو نذیر کے ان دونوں قبیلوں نے یہ جو مدینے والے اوس اور خزرج جو تھے قبیلے، ان سے انہوں نے پیکٹ کر لیا. یہ ان کے الہی بن گئے، ایک ان کا الہی بن گیا، حلیف بن گیا. اب جب یہ قبیلہ ان کے لوگوں پر حملہ کرتا تو یہ ان کے ساتھ مل کے اپنے لوگوں کو قتل کرتے، اور جب قتل کر دیتے ان کو گھروں سے نکال دیتے، اور پھر اگر وہ دوسرے کے ہاتھوں قید ہو کر آتے تو پھر یہ فدیہ دے کر ان کو چھڑانے بھی جاتے. خود ہی مارتے، خود ہی نکالتے، اور پھر قید ہو کر اگر آتے تو ایک طرف ہمدردی بھی کرتے، دوسری طرف ظلم بھی کرتے اپنے بھائیوں پر. اللہ نے کہا تھا کہ ظلم مت کرو، ہمدردی کرو، لیکن ایک طرف یہ کر رہے تھے کہ ظلم کرتے، وہ بات تو نہیں مان رہے کہ ظلم نہیں کرنا، اس پر تو عمل نہیں ہو رہا، اپنے بھائیوں پر ظلم کر رہے. دوسری طرف کہا تھا کہ دیکھو ہمدردی کرنا ان کے ساتھ کہ انہیں چھڑا لینا، اگر وہ پھنس جائیں تو چھڑا لیں. تو یہ کام کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس پر کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے پر ایمان نہیں لاتے. یعنی مطلب کی جو باتیں تمہیں ملتی ہیں، تمہاری مرضی کے مطابق جو حکم شریعت کے ملتے ہیں ان پہ تو تم عمل کر لیتے ہو، یقین رکھتے ہو، اور جو تمہارے مطلب کی باتیں نہیں ہوتی اس میں تعویلات کرتے ہو اور ان کا انکار کر دیتے ہو. ایسا کرنے کا نقصان کیا ہوگا، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کے اندر رسوائی اور آخرت کے اندر وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ.
اور ایک بات کا خیال رکھو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم یہ جو کچھ حرکتیں کرتے ہو، مطلب کی بات ہے تو مان لی، مطلب کی بات نہیں ہے تو اللہ کے حکام کو چھوڑ دیا، انکار کر دیا، اس سے اللہ غافل نہیں ہے، اللہ کو سب خبر ہے، کتنا دین پہ چل رہا ہو، کتنا ایمان پہ چل رہا ہو، کون کون سے دین کے ایمان کی باتوں کو تم مان رہے ہو، اللہ کو سب خبر ہے۔ تو اس واقعے کے اندر جو بات بتائی وہ یہ کہ مطلب کی بات کو مانو گے، مطلب کی بات جو ہوگی نہیں ہوگی اس کو نہیں مانو گے، ایسا کرنے سے دنیا میں رسوائی اور آخرت کے اندر سخت عذاب ہے۔ بالکل یہی باتیں آج ہماری قوم کے کچھ افراد کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ جو مطلب کی باتیں آپ انہیں بتاؤ ان کی مطلب کی ہوں گی تو گردن ہلائیں گے اور بالکل مانیں گے، اور پھر آپ کی محفل میں پکے آئیں گے، اور اگر آپ نے ان کی مرضی کے خلاف بولنا شروع کیا، الحق کو مر، سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہا جو ان کی مرضی کے خلاف ہے، تو وہ آپ کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہودیت ہے، اور اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی مسلمانوں کو مخاطب کر کے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم ضرور اپنے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، انہیں فالو کرو گے، ان کی باتوں کو، بارش برابر بارش، ہاتھ برابر ہاتھ، یعنی جیسا انہوں نے کیا ایسا کرو گے۔ پوچھا اللہ کے نبی کہ آپ کی مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ تو یہ گویا کہ نبی نے بتا دیا کہ ہمارے اندر یہودیت کے سمٹمس آئیں گے، ہمارے اندر نصرانیت کے سمٹمس آئیں گے، اور جب یہ سمٹمس آئیں گے تو یہ بربادی کا سبب بنے یہود و نصارہ کی، وہی سبب ہماری بھی بربادی کا بنیں گے۔ یہ بات اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے۔ کیا بربادی ہوگی؟ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب۔ آج مسلمان کیا دنیا میں عزت ہے اس کے پاس؟ پولیٹیکل کوئی ویٹ ہے اس کا؟ کیا ہے؟ 58 ملک ہیں، کچھ بھی ہمارا وزن نہیں ہے، کچھ بھی وزن نہیں ہے، داتا ہو کر بھکاری بنے ہوئے ہیں، داتا ہو کر بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ من پسند، بس ہمارا جو دل چاہے گا، جمعہ پڑھنے کو بس جمعہ پڑھیں گے، عیدین پڑھنے کو عیدین پڑھیں گے، رمضان اس کے بعد پھر چھٹی، پہلے روزے سے ہی بغاوت کی نیت ہوتی ہے۔ ہر سال یہ بات کہتا ہوں، پورے رمضان روزے رکھتے ہیں، پورے رمضان تراویح پڑھتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، سماعت قرآن ہوتا ہے، شبیلیں ہوتے ہیں، اور کیا سب ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر رمضان کے بعد باقی کیوں نہیں رہتا؟ یہ سوال کئی سال سے کر رہا ہوں اور پھر دوہرا رہا ہوں اس سوال میں۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب یہ ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ پہلے روزے سے ہی چاند بھائی کی یہ نیت ہوتی ہے کہ بس 29 رمضان تک یا 30 رمضان تک نماز پڑھنا ہے۔ جیسے ہی چاند شوال کا دکھے گا تو چاند بھائی مسجد سے باہر، بس پھر نہیں پڑھیں گے۔ دیکھ لو آپ 90% مسلمان پہلے دن سے جو نماز پڑھتے ہیں، پہلے روزے سے، ان کی یہ نیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بس رمضان میں ہی پڑھنا ہے، رمضان میں ہی صدقہ خیرات سب کرنا ہے، رمضان میں ہی سب کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر نماز کی چھٹی۔ پہلوان بھی کہتا ہے نہیں، کوئی کیس آیا نہیں ابھی نہیں، رمضان کے بعد، ابھی اعتکاف میں بیٹھا ہوں، ابھی نہیں، 11 مہینے عمرہ، 1 مہینے نہیں، 11 مہینے گمراہ، 1 مہینے عمرہ، ابھی نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ ابھی نہیں تو پھر بعد میں۔ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ ابھی نہیں، اسی کے اندر دال میں کالا ہے، رمضان کے بعد دیکھیں گے تم، رمضان کے بعد دیکھوں گا تم۔ کیا مطلب؟ یہ بغاوت کے ساتھ عبادت ہو رہی ہے۔ جو عبادت بغاوت کے ساتھ ہو، جو تلاوت بغاوت کے ساتھ ہو، جو روزے بغاوت کے ساتھ ہوں، تو اس کے اندر اثر اور تاثیر نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اتنی تعداد میں روزے رکھتا ہے، تراویح عبادتیں سب کرتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوئے مسجدیں ویران سنسان، اور مسلمانوں کے جو علاقے ہیں، ان کی جو بستیاں ہیں، پرانے قبرستان بن جاتی ہیں فجر کے وقت۔ سب وجہ کیا ہے؟ نیت میں بغاوت۔ تو اپنی نیت پہلے دن یعنی آج سے ہی درست کر لیجیے کہ ہم مرتے دم تک انشاءاللہ نماز کو نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ۔ کون کون نہیں چھوڑے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ابھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، میرا شرم آ رہی، ڈر لگ رہا ہے، خدا نخواستہ اگر ہاتھ اٹھا دیا اور مقبولیت کی گھڑی ہو گئی تو مجھے بہت سی چیزیں چھوڑنا پڑے گی۔ اٹھا دیجیے، موت کا کوئی وقت نہیں ہے،
پتہ نہیں آپ یہاں سے کل ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہے، حالات ایسے ہیں۔ بس یہ عزم کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغل خوری نہیں کریں گے، سود خوری نہیں کریں گے، چاہے کتنا ہی ہمیں اس میں فائدہ نظر آ رہا ہو، بس خیانت نہیں کریں گے۔ پورے رمضان اس نیت کے ساتھ آپ روزے و تراویح کیجیے، دیکھیے انشاءاللہ کیسے آپ کے لیے یہ پورے رمضان اور یہ روزے اور یہ عبادت انقلاب لے کر آ جائے۔ آپ کے کردار کو انشاءاللہ ریڈیکل چینج آئے گی آپ کے اندر، اور ڈائنامک کیریکٹر ہوگا انشاءاللہ، وگرنہ اپنی مطلب کی باتوں پہ عمل ہوگا اور اللہ کے کچھ احکام کو چھوڑیں گے تو قرآن نے کہا کہ رسوائی دنیا میں آخرت میں عذاب۔ اللہ ہمیں یہودیت کے کیریکٹر سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد جو بہت اہم بات بتائی تھی وہ یہ آئی نبی کا ادب احترام دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ نبی کے سامنے ادب سے بیٹھو، کوئی الفاظ بھی ایسے نہ ہوں جو بے ادبی کے ہوں، اور پھر جو نبی ادھر سے کہیں اس کو مانو بھی، یہ ہے نبی کا ادب۔ نہیں، احترام تو بہت ہو رہا ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا نبی کی باتوں پر، یہ ناقص ریسپیکٹ ہے، یہ ناقص ریسپیکٹ ہے۔ کامل ریسپیکٹ وہی ہے کہ آپ کا احترام بھی ہو اور عمل سے آپ کی باتوں کا اہتمام بھی ہو، آپ کی بات کا احترام بھی ہو آپ کی باتوں کا، اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے کا اہتمام بھی ہو۔ جہاں احترام اور اہتمام ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے، وہاں کامیابی کا انتظام ہوتا ہے، وہاں کامیابی کا انتظام ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر یہ تھا کہ یہ نبی کے پاس کچھ منافقین یہود کے آتے اور آ کر کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو لفظ بولتے راعینا، عربی کا لفظ ہے راعی، یراعی، مراعات سے راعی امر ہے، کمانڈمنٹ کا صیغہ ہے، معلوم ہوتا۔ ذرا توجہ کیجیے ہماری طرف۔ ان کا دیکھا دیکھی مسلمان بھی کہنے لگے، لیکن یہ بڑے مکار یہود شروع سے قرآن مجید نے کہا یہ بڑے مکار عیار ہوتے ہیں، لیکن جن کو اللہ ہدایت دے دے تو وہ بڑے اللہ والے بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے منافق، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کبھی کبھی راعینا کو راعینا کھینچ کر بولتے تھے، جس کے عربی میں معنی ہوتے ہیں اے ہمارے چرواہے، اے ہماری بکریاں چرانے والے، یہ بے ادبی۔ اور راعینا کا یہ لفظ جو ہے ہیبریو لینگویج میں اس کے معنی گالی کے بھی ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو ان کا دیکھا دیکھی مسلمان بھی راعینا کہنے لگے۔ اب وہ اپنی نیت میں درست ہوتے تھے، وہ کھینچتانا نہیں کرتے تھے، راعینا وغیرہ نہیں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان عالی ایسی قدرتوں والی، ایسا علم ہے اس کا کہ اس کو کس نیت سے آپ کیا الفاظ کہہ رہے ہو یہ بھی خبر ہے اس کو، کون سا لفظ کہاں کھینچا جا رہا ہے، جہاں نہیں کھینچنا اس کی بھی خبر ہے اس کو۔ چہرے کی پہ جھریاں آئی ہیں، چہرے پہ شل آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آیت اتر آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آئے، آپ اس وقت دعوت اللہ مشرکین کے سردار جو تھے ان کو دے رہے۔ اب وہ بیچارے نابینا تھے، انہیں پتہ نہیں کون لوگ ہیں، آ کے کہا ذکرنی یا رسول اللہ، مجھ کو نصیحت کی، بار بار کہہ، آپ کے چہرے پر شل آ گیا، آپ کی پیشانی پہ شل آ گیا، بس فوراً آیت اتر آئی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، منہ بسور لیا، منہ بنا لیا اور منہ پھیر لیا، چہرے پر شکن ڈال لی کہ ایک نابینا بندہ آیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کا اللہ جو ہے، آپ کا رب، وہ کیسی قدرت والا، کیسے علم والا ہے، کیسے علم والا ہے۔ چہرے کی شکن کی خبر ہو گئی اس کو کہ یہ چہرے پہ جو شکن آئی ہے کس نیت سے آئی ہے، اور الفاظ ذرا سا کھنچ گیا ہے اس کی بھی خبر ہو گئی ہے اللہ کہ یہ کیوں کھنچا یہ الفاظ اور اس کے کیا معنی ہو گئے، کھینچ دیا تو کیا معنی ہو گئے، یہ بھی خبر ہے اللہ۔ نماز پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، عصر کے بعد دعوت ہوئی ایک دوست کے یہاں، ایک صحابی کے یہاں، اس میں دور جام بھی چلا،
وہ انہوں نے اس کا بھی استعمال کیا، اور جب اب نماز کا وقت آیا مغرب کی تو کچھ نشہ جو ہے چڑھ گیا تھا، ابھی حرام نہیں تھی شراب۔ اب نماز کے اندر جب وہ کھڑے ہوئے تو قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، لا چھوڑ دیا انہوں نے، لا بھول گئے، جس کے معنی ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ کہیے کہ اے کافروں میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب ایک لا چھوٹ گیا تو معنی کیا ہو گئے؟ اے کافروں کہو میں بھی عبادت اسی کی کرتا ہوں، انہی خداؤں کی جن کی تم کرتے ہو، معنی کچھ سے کچھ ہو گئے۔ اچھا ان کو اس کی اطلاع بھی نہیں، خبر بھی نہیں، جتنے پیچھے تھے اور جو پڑھا رہے تھے، نہ پڑھانے والے کو نہ پڑھنے والے کو، کسی کو کوئی اس کی خبر ہی نہیں، کوئی ہوش ہی نہیں۔ نماز ختم ہو گئی، اللہ کے نبی پر آیتیں اتر آئیں، اللہ کو خبر ہو گئی ایک لفظ چھوٹا ہے، خالی دو حرفوں کا ایک لفظ چھوٹا ہے، لا، فوراً آیت اتر آئی، آیت اتر آئی، کیا آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اور ایمان والو نماز کے قریب نہیں جایا کرو جب نشے کی حالت میں ہو، اور یہ اس وقت کی آیت ہے جب حرام نہیں ہوئی تھی، اب بالکل حرام، آپ نے فرمایا ایک گھونٹ بھی حرام، جب تم نشے کی حد کائے کے لیے حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ تم جو کہہ رہے ہو اسے سمجھو کہ کیا کہہ رہے ہو، غور کریں، یہ ہے اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے مسجد میں آ کر مسجد کی ٹوپی لگائی تبھی اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہاں نہیں، آپ ٹوپی پہنو یا کسی کو ٹوپی پہناؤ، ہر وقت اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا اللہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، اور اس کے لیے صرف مسجد میں آؤ تبھی اس کا ڈسپلے ہوگا آپ کی ساری ایکٹیویٹیز، ایسا نہیں ہے۔ دنیا والوں کے کیمرے تو ایسے ہیں کہ جس مقام پر جتنی اس کی رینج ہے وہاں پر وہ رہے گا، اسی رینج کے اسی علاقے کی تمام پکچرز جو ہیں اور ایکٹیویٹیز ڈسپلے ہوں گی، اور وہ رینج سے جو ہٹے تو پھر ختم، ایسا ختم۔ لیکن رب ذوالجلال کا جو کیمرہ ہے، وہ ڈیوائن کیمراز جو ہیں وہ 24 آورز آن لائن ہیں، وہاں پاور کٹ ہی نہیں ہوتا، کبھی پاور آف ہی نہیں ہوتا، برابر رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آؤ تو صرف اللہ تعالیٰ کو آپ کی سب سرگرمیوں کی خبر ہے اور اس کے بعد جاؤ تو جو چاہو کرو، رمضان میں ہو تبھی خبر ہے، اس کے بعد پھر وہ معلوم ہوا آف ہو گیا، وہ کیمرے آف کر دیے اللہ نے، ایسا نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ جو نکلتا ہے وہاں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ہے اللہ۔ یہ یقین اور یہ ڈر ہمارے اندر آنا، آپ کہیں رہیں خدا آپ کے ساتھ ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ خوف جب انسان کے اندر آتا ہے رب کا تو پھر گناہ سے وہ رکتا ہے، جب گناہ سے رکتا ہے تو رب کے قریب ہوتا ہے، رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، اور شیطان ڈرتا ہے اس سے۔ اللہ ہمیں اپنا یہ خوف عطا کرے۔ تو مطلب کی باتوں پر عمل کرنا، اور جو مطلب کی باتیں نہیں چھوڑ دینا، اسے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب آتا ہے۔ تو نبی کا احترام یہ ہے کہ الفاظ بھی ادب کے ہوں اور ادھر سے جو حکم ملے وہ بھی عمل کیا جائے۔ یہود کا ہی کردار، اب اس میں بہت یہود کا کردار بتایا، کیوں آخر بتایا یہ یہود کا کردار، بنی اسرائیل کا کردار؟ اس لیے تذکرہ ہے زیادہ اس کا کہ جو بنی اسرائیل کے اندر خرابیاں یہود کے کردار میں آئیں، وہ خرابیاں اس امت کے اندر کردار میں آئیں گی، اور جتنی میں نے ابھی تک باتیں بتائی ہیں جو آج پڑھا ہے اس میں وہ ساری خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اب ایک خرابی جو اس کے اندر آئی ہے وہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ انہی کے بارے میں کہا جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ایسے پہچانتے ہیں نبی کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں آپ کی آمد کے بارے میں ان کی کتاب تورات میں پیشن گوئیاں لکھیں، انجیل میں لکھیں، تو اس میں کیا کرتے تھے؟ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، کلمات کو بدل دیتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی کے بارے میں تھا کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں بہت ہی خوبصورت ہوں گی، آپ کا رنگ گندمی ہوگا، آپ کا قد جو ہے
وہ میانہ یعنی میانہ روی بالکل بیچ کا ہوگا، نہ بہت لمبے نہ ایک دم چھوٹے، میانہ قد کے ہوں گے۔ یہ تورات کے اندر آپ کی صفات لکھی، انہوں نے کہا یہ صفات جو اس میں لکھی ہیں یہ تو وہی نبی ہے، جیسا بتایا گیا تھا وہی نبی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو ان کے علماء تھے، علماء سے ہی امت کے اندر بگاڑ آتا ہے، علماء سے ہی امت کے اندر سدھار آتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر یہ علماء کے اندر خوف خدا ہو اور یہ بکاؤ نہیں ہے، ٹکاؤ ہے، اللہ اور اس کے رسول، اللہ کا خوف ہے اور اس کے رسول کے یہ وفادار ہیں اور اخلاص ہے ان کے اندر، لالچ نہیں ہے، تو پھر وہ علماء خیر ہیں، جیسے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ علماء حق ہیں، ان سے حق وجود میں، خیر وجود میں آتا ہے۔ اور جو ابن الوقت علماء ہیں، مطلب پرست علماء ہیں، تم چلو ادھر ہی ہوا ہو جدھر کی، مسلمانوں کے چاہت والے جو فتوے دیتے ہیں، ایسے علماء اللہ کے نزدیک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ فرمایا یہ علماء سو ہیں، تحت ادیم السماء، فرمایا شر الخلائق تحت ادیم السماء العلماء السو، اس آسمان کی چھت کے نیچے پوری مخلوق کے اندر سب سے بدترین وہ علماء ہیں جو برائیوں کی تعویلات کرتے ہیں اور اس کو حق کو ناحق اور ناحق کو حق، جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز، صرف اپنی مفاد کے لیے وہ ایسے فتوے دیتے ہیں۔ اور نے کہا کہ سب سے بدترین مخلوق ہیں یہ۔ تو یہ سب جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کی یہ صفات ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، وہاں تھی صفت کہ آپ کی آنکھوں کے اندر سرمگی پن ہوگا، انہوں نے اس کو کیا کیا، بتایا لوگوں کو کہ اس میں صفت لکھی ہے کہ وہ تو نیلی رنگ آنکھوں والا ہوگا۔ دوسرا آپ کا کہا کہ قد درمیانی ہوگا، تو اس نے کہا کہ وہ جس نبی کا آخری نبی کے بارے میں بتایا اس کے بارے میں لکھا ہے وہ لمبا ہوگا، سب سے لمبا ہوگا۔ یہ باتیں بتائیں، یہ سب جو اس کے اندر تھا اس کے بالکل خلاف، اس کے بالکل خلاف۔ اسی طرح اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں اور جو باتیں تھیں وہ اسی طرح اس کے اندر انہوں نے تعبیرات کری، اور کہا کرتے تھے مدینہ کے انصار سے جب ان کی لڑائی ہوتی تھی تو وہاں کے جو اس وقت مشرکین تھے اسلام سے پہلے، ان سے کہتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر فتح حاصل کریں گے، اور پھر اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ وہ جو آخری نبی آنے والے ہیں، یہ میں بالکل آپ کو تحقیقی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ وہ جو آخری نبی آنے والے ہیں، ان آخری نبی کے اعمال کی برکت سے ہمیں ان کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ جب ان کی جنگ ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اعمال کی برکت سے وہ دعائیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے فتح کی۔ لیکن جب نبی آ گئے تو اب ماننے سے انکار کر دیا، کیوں؟ ہمارے گروپ میں نہیں آئے، ہمارے خاندان میں نہیں آئے، وہ تو اس خاندان میں بنو اسماعیل میں آ گئے۔ اب جتنی خوبیاں لکھی تھی سب کی تعویلات شروع۔ ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے، ہمارے گروپ کے آپ آدمی ہو تو آپ کتنے خراب ہو، آپ ہمارے لیے 14ویں کے چاند ہیں، اور اگر آپ ہمارے گروپ کے نہیں ہیں تو کتنے ہی اچھی باتیں، کتنے قابل اور کتنی اچھی باتیں آپ کریں، ہم آپ کے کیڑے نکالیں گے۔ نہیں ہے ہمارے اندر یہ صفات، ہمارے اندر یہ باتیں نہیں ہیں، گروپزم نہیں ہے ہمارے اندر۔ اس گروپزم نے برباد کر کے رکھ دیا ہے مسلمانوں کو۔ 1.5 اینٹ کی مسجد ہر ایک اپنی اپنی بنایا ہوا ہے، اور ہر ایک اپنے گروپ کے لیڈر کو بس یہ سمجھتا ہے بعدس خدا گزر تو یہ قصہ مختصر۔ یہ سب ہمارا حال ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہودیت ہے۔ جب نبی آ گئے وہ سب کچھ لکھا تھا، جو جیسا لکھا تھا ویسے ہی پایا، اب نہیں مان رہے۔ اللہ نے ان پر یہ بات کہی الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ایسے پہچانتے ہیں نبی کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ لیکن جب آ گئے تو کیا ہوا؟ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آ گئے تو اب نہیں پہچانا، انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا لا تکونوا اول کافر بہ، دیکھو سب سے پہلے انکار کرنے والے تم نہ بن جاؤ۔ تو یہ یہود کا کردار بتا کر یہ بتایا کہ چاہے آپ کے گروہ کا آدمی ہو یا آپ کے گروہ کے علاوہ آدمی ہو، اگر اس کی بات سچی ہے، بات اچھی ہے تو آپ اس کو قبول کیجئے،
اور اس کا تعاون کیجیے. لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہمارے گروہ کا آدمی ہے تو ہم بات مانیں گے، اس کا تعاون کریں گے، اور اگر ہمارے گروہ کا آدمی نہیں ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے تو ہم وہ نہیں کرتے. کتنے ہمارے اندر یہ خرابیاں آ گئی ہیں، یہ کردار یہود ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے. اور اللہ کے نبی نے آگاہ کیا، خبردار تمہارے اندر بھی اگر یہ کردار آیا یہود کا تو تمہارے اندر بھی جو ہے اللہ کی لعنت کے تم مستحق بنو گے. اللہ ہم سب کو اس کردار سے محفوظ رکھے، اس خرابیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور اس کے بعد ساتویں ان کی بات یہ تھی کہ ایک دوسرے کو بس کنڈیم کرنا. ہر گروہ، یہود جو ہیں نصارہ کو اور نصارہ یہود کو، ایک دوسرے کو کنڈیم کر رہا ہے. یہ کہتے تھے نہیں تم سچ پر نہیں ہو، ہم حق پر ہیں، ہماری باتیں بالکل صحیح ہیں، ہم بالکل صحیح ہیں. وہ کہتے تھے نہیں تم غلط، ہم صحیح. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود وهم یتلون. وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، دونوں کتاب پڑھتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال بھی یہ ہے، بس ہر گروہ کہہ رہا ہے میں ہی حق پر ہوں، سامنے والا تو بالکل جہنم کا کندہ، میں ہی فرقہ ناجیہ ہوں. وہ جو فرقہ جنت میں جائے گا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا بس وہ میں ہی ہوں. عمل کتاب و سنت کے خلاف اور اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ سمجھ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں، عمل اپنا کتاب و سنت کے مطابق ہے تو پھر اللہ سے آرزو رکھو جنت میں جانے کی. لیکن عمل کر رہے ہو اپنی خواہش پر، نفس کی خواہش پر، اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ ہم صحیح ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. تو یہود کی ایک بات یہ کہ ایک دوسرے کو کنڈیم کرتے تھے. یہ بیماری ہمارے اندر بھی ہے، اللہ یہ بیماری بھی ہم سے دور کرے، ہم سے دور کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان عالی جو ہر سال بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی مدینے کے اندر 16 یا 17 مہینے گزر گئے تو آپ کی آرزو تھی کہ وہ کعبہ جو پہلے تھا بیت اللہ، وہی کعبہ پھر ہو جائے. کیونکہ بیت المقدس میں آپ رخ کر کے 15 مہینے تک نماز پڑھی مدینے کے اندر. تو آپ نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور نیچے کی، اس آرزو میں کہ اے اللہ وہ جو کعبہ تھا حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جو بنایا تھا بیت اللہ، وہی کعبہ پھر ہمارا کعبہ کر دے. اس وقت تک ادھر ادھر دیکھنے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے اس طرح آنکھوں سے بس حسرت بھری نگاہ سے آسمان کو دیکھا ہے اور فوراً جبریل آ گئے ہیں یہ آیتیں لے کر. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کو اوپر نیچے کرنے کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہے اللہ. اب اسی میں جوڑ لیجئے اس کو بھی، اللہ چہروں کی شکل کو جانتا ہے، اللہ زبان کے لفظ کو جانتا ہے، کہیں کہاں کھینچا تانی ہو رہی ہے وہ بھی جانتا ہے، سین اور شین، واو اور یا کہاں کھینچ رہے ہو کہاں نہیں کھینچ رہے ہو، اور کیا الفاظ کے معنی نکال رہے ہو، اللہ کو سب خبر ہے. ایک لفظ چھوٹتا ہے 2 حرفی، اللہ کو وہ بھی خبر ہے. اب تیسری بات یہ جوڑ لیجئے، اللہ آپ کے اشاروں کو بھی سمجھتا ہے کہ کیا اشارے ہو رہے ہیں، کس اشارے سے آپ نے دیکھا ہے. نبی نے خالی دیکھا ہے اور حضرت جبریل آیتیں لے کر اتر گئے. اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو اوپر نیچے کرنے کو، آپ کو جو قبلہ پسند ہے، جو آپ کی پسند ہے، جو چاہتے ہیں ہم ادھر ہی آپ کا رخ کیے دیتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم پھیرتے ہیں آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہذا رخ کر لیجیے آپ اپنے چہرے کا مسجد حرام کی طرف. مسجد حرام کی طرف آپ نے رخ کیا، آپ کے ساتھ سب نے کیا. یہاں کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ یہاں ہمیں معلوم ہو رہا ہے رب ذوالجلال کی شان علم، شان عظمت، شان قدرت، کہ اللہ ایک ایک حرکات سکنات پہ ہماری نگراں ہیں، نگہبان ہیں، ہماری آنکھوں کے اشارے کو بھی جانتے ہیں. جو اللہ سے آنکھوں کا اشارہ نہیں چھوٹے، چہرے کی شکل نہیں چھوٹے، زبان کا لفظ نہیں چھوٹے، اس رب کے سامنے ہم گالی گلوچ کریں، اس رب کے سامنے اس کا حق دبائیں، اس کا حق دبائیں، اس کی دکان پہ قبضہ، اس کی مکان پہ قبضہ. 20 سالیں ہو گئی، ہاں 10 سال کا کرایہ چڑھا ہوا ہے. نہیں ہم پرانے کرایہ دار ہیں، اب تو ہم لے کے جائیں گے، دینے کے تو سوال ہی نہیں ہے. ہاں جتنے پرانے ہیں اتنے زیادہ لے کے جائیں گے. ہاں یہ کہاں سے آ گیا؟ میں 50 سال پرانا ہوں، میرے دادا یہاں رہتے تھے، پھر میرے باپ آئے، تو آپ
10 پشتیں بھی اگر آپ کی اس جگہ پہ گزر گئی ہیں تو آپ مالک مکان نہیں ہو سکتے، اس جگہ کے مالک نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر پرانے ہوئے کرایہ بھی بند اور لے کے جائیں گے، اب دینا تو دور کی بات ہے۔ یہ ہے، یہ سب ہم کر رہے ہیں، اس کی اللہ کو خبر نہیں ہوگی۔ خوب سمجھ لیجئے، آپ خوب سمجھ لیجئے، اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ یہ کرام کاتبین سب لکھنا ہے، اور موت آ رہی ہے، خدا کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے۔ اس لیے اپنے نام اعمال کو پاکیزہ اور پاک صاف رکھیے۔ یہ مہینہ توبہ کا ہے، خوب توبہ کیجیے۔ تو یہ ہے اللہ کی شان عالی، یہ ہے اللہ کی شان عالی کہ اللہ ایک ایک بات۔ آخری بات، نماز کی اہمیت، بس اس پہ بات ختم ہوگی۔ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس کچھ صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہمارے وہ بھائی جنہوں نے کعبے کی طرف رخ کر کے مدینے میں نماز نہیں پڑھی، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وہ نمازیں قبول ہیں یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے ذرا سکوت فرمایا، تھوڑا خاموش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری۔ دیکھیے، ادھر سوال ہوا ہے، ادھر فوراً جواب آ گیا ہے۔ یہاں کہنے کی ضرورت ہے، اے اللہ، یہ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارا تو تھرو چینل باتیں چلتی ہیں، ہاں، ان سے کہو، پھر وہ ان سے کہیں، پھر وہ ان سے کہیں، پھر اللہ سے بات ہوگی۔ ہمارے اللہ ایسے نہیں ہیں، ان کو کوئی سفارش کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ وہاں پر معاملہ سب ان کی نگاہ کے اندر ہے۔ ادھر یہ بات ہوئی اور ادھر سے آیتیں اتری۔ کیا کہا اللہ نے؟ اس میں جو لفظ آئے وہ بتا رہا ہوں، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، یہ کہتے اللہ ان لوگوں کی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ بھائی اللہ کا حکم تھا، ادھر رخ کر لیا، اب ادھر حکم ہو گیا، ادھر کر لیا، ہم تو حکم خدا کے پابند ہیں۔ اگر ہاں حکم کے خلاف جائیں تو پھر ہماری گرفت ہو۔ تو وہاں کیا کہا؟ نماز کو غور کرنے کی بات ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، لیکن کیا کہا؟ تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ نماز کو کیا کہا؟ ایمان کہا، ایمان۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان تقویت پاتا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ من ہدمہا ہدم الدین، جس نے اس کو منہدم کیا اس نے دین کو ڈیمالش کر دیا، دین کو منہدم کر دیا۔ نماز سے ایمان بڑھتا ہے۔ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد ایمان والی بنے، امانت دار بنے، تو اس کو نماز کا پابند بناؤ۔ نماز ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ آج ہم نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا جب بچہ اذا عرف الغلام یمینہ عن شمالہ فمروہ بالصلاۃ، جب بچہ دائیں اور بائیں ہاتھ میں تمیز کرنے لگے اس کو نماز کا حکم کرو۔ دائیں اور بائیں ہاتھ کو بیٹا رائٹ کون سا ہے، رائٹ ہینڈ بتائیے، لیفٹ کون سا ہے، یہ ہے۔ اتنا سمجھنے لگے نماز کا حکم کرو۔ آپ غور کرو، 7 سال میں حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے سختی سے کہو۔ کیا مطلب ہے؟ ٹریننگ شروع ہو گئی، یہ ڈیوائن ٹریننگ ہے۔ اللہ کے دربار میں جھکا دو، اللہ کے آگے اس کو جھکا دو۔ انشاءاللہ وہ معصوم جب خدا کے دربار میں جھک کر کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب ہر عیب سے، اور وہ میرا پالن ہار ہے اور وہ بہت بلندیوں والا ہے۔ اس ننھے مننے کی زبان سے جب یہ کلمات سجدے کے اندر نکلیں گے، اس رب کو پیار آ جائے گا، تمہاری بھی مغفرت کرے گا، اور اس بچے کی زندگی بھی آنے والی جو ہے اس کا بھی فیوچر سنورے گا، اور اس کی زندگی میں بھی انقلاب آئے گا۔ یہ ہے نماز کی تربیت۔ نماز کو ایمان کہا، اللہ نے نماز کی اہمیت والا بنائے۔ اب اس کی اہمیت دیکھیے آپ کیسی اہمیت ہے۔ فرمایا 2 چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، یہ اللہ کی طرف کے ایسے ذریعے ہیں کہ ان کو اختیار کرو اور اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، 2 باتیں مدد کی اللہ نے بتائیں۔ ہم سے اگر مدد چاہتے ہو تو یہ راستے ہیں۔ دیکھیے جس راستے پر جو عمارت ہے، جو چیز ہے، وہیں پر اسی راستے پر وہ ملے گی۔ اب ثنا گارڈن کوٹلہ عالیجہ روڈ پہ ہے، یہیں آئیں گے آپ تو ملے گا۔ پورے شہر حیدرآباد میں ڈھونڈتے رہیں آپ ثنا گارڈن، لیکن یہاں نہیں آئے جہاں پر ہے، ملنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کا مقام ہے ہی نہیں۔
جو اس کا مقام ہے جہاں ہے وہاں آؤ گے وہیں ملے گا۔ اللہ نے ہدایت، نعمت، رحمت، نصرت، عزت جہاں لکھ دی ہے جن راہوں میں، مسلمان ان راہوں پہ نہیں چل رہے، ادھر بھٹک رہے ہیں، ادھر بھٹک رہے ہیں، ادھر بھٹک رہے ہیں، ادھر تلاش کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے جیسے ثنا گارڈن کی تلاش میں پورے حیدرآباد میں پھر رہے ہیں لیکن کوٹلہ علیجہ روڈ پہ نہیں آتے، چار مینار پہ نہیں آتے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، بھٹک رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، نفل ہزار نفلی کام کر رہے ہیں، ہزار بدعتوں کے کام ہو رہے ہیں دین سمجھ کر، لیکن فرض غارت ہو رہا ہے، فرائض چھوڑ رہے ہیں۔ ارے جو اللہ کی نصرت کے، رحمت کے جو راستے ہیں ان راستوں پہ آؤ گے تو رحمتیں اتریں گی، نصرتیں اتریں گی، خدا کی نصرتیں اتریں گی۔ تو دو باتیں بتائیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے مدد طلب کرو اور حق پہ جم جانے کے ذریعے مدد طلب کرو۔ جو حکم خدا ملے ایمان پہ چلو، اس راستے کے اندر جو مصائب آئیں اس کو سہتے ہوئے دین پہ چلتے رہو اور نماز سے مدد طلب کرو۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا، ضرور مدد کرے گا۔ یہ دو بہترین ہمیں ہتھیار ملے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مصیبت کی گھڑی میں کبھی کوئی امیر یاد آتا ہے، کبھی وزیر یاد آتا ہے، کبھی 2 پھول والا یاد آتا ہے، کبھی 3 پھول والا یاد آتا ہے، ہاں کبھی مسٹر وائٹ یاد آتے ہیں، کبھی مسٹر یلو یاد آتے ہیں۔ اب تو بدلنے والا ہے، ہاں تو تلنگانہ آ گیا، اب تو ڈریس بھی بدلنے والا ہے۔ بہرحال ہمارا حال یہ ہے، خدا ہی یاد نہیں آتے، ساری خدائی ہمیں یاد آتی ہے مصیبت کی گھڑی میں، ساری خدائی نہیں۔ یہ راستہ ہے اللہ کی نصرتوں کا، یہاں پر آؤ۔ تو یہ نماز کی اہمیت تھی، بہت اہمیت ہے۔ اور آخری بات یہ کہ دین جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، دین حق، دین اسلام، اس کو چھپاؤ مت، اس کو اللہ کے ان بندوں تک جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، ان تک پہنچاؤ۔ یہ اپنا فریضہ سمجھو، یہ مت سمجھو کہ صاحب یہ تو ذاکر نائک صاحب کا کام ہے کلمہ پڑھانا، یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہاں یہ کلیم صدیقی صاحب کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، ہاں یہ فلاں صاحب کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ نہیں، ہر مومن اللہ کے دین کا داعی ہے، ہر مومن کو داعی ہونا چاہیے، اللہ کے دین کا داعی ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا اگر تم نے حق کو چھپایا، دین اسلام کو چھپایا اور نہیں پھیلایا اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک، تو یاد رکھو پھر اللہ مسلط کر دے گا ایسے لوگوں کو جو نہ ترس کھائیں گے نہ خوف کھائیں گے تمہارے اوپر۔ یہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر وہی بات کہی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کردہ شریعت کو، اللہ کی نازل کردہ دین کو جو چھپاتے ہیں، اور ہدایت کو جو چھپاتے ہیں، بعد اس کے کہ اللہ نے کھول کھول کر واضح کر دیا، اولئک لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ کہ اللہ کی ان پر لعنت ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ آج ہمارے اوپر یہ لعنت پڑ رہی ہے۔ لعنت کے معنی کیا ہے؟ رحمت سے دوری۔ 58 ملک رکھتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی پولیٹیکل ویٹ نہیں ہے، وجہ دعوت کے کام کو چھوڑ دیا ہے، دعوت اللہ کے کام کو چھوڑ دیا ہے۔ غیر مسلموں میں دعوت کا کام بہت اہم ہے، اپنی اصلاح، اپنے بھائیوں میں اصلاح، غیر مسلموں میں دعوت اللہ، اس کو فریضہ سمجھو، یہ بہت اہم فریضہ ہے دعوت اللہ کا۔ اگر اس کو چھوڑا رحمت سے دور ہوگے، لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اس کے اندر، یہ بات کہی۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں داعی بنائے، مومن بنائے، استقامت عطا فرمائے، اور جن راہوں پر خدا کی نصرتیں، رحمتیں ہیں، وہاں جو ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اللہ ان راہوں پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہودیت کے اور نصرانیت کے کردار سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔
اللهم اسمعنا منادي الجنة مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتراويحنا وجميع عباداتنا بلطفك وبمنك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.